رسول اکرم کا تابش بھی بنے مہمان رسول اکرم کا۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ، ابھی آپ کے سامنے جناب تابش ریحان صاحب نعت نبی گنگنا رہے تھے۔ میں بغیر کسی تمہید کے صرف اتنا کہوں گا کہ کتنی اچھی کتنی پیاری مدح بھری آواز ہے، دل کو جو اپنا بنا لے وہ ہنسی انداز ہے۔ اب میں تقریر پیش کرنے کے لیے آپ کے سامنے ایک ایسے خطیب کو آپ کی سماعت کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جو سماجی پہلو کا آپریشن کرنا بھی جانتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کن کی بات کر رہا ہوں، لہٰذا میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ میں آگے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ حضرت صرف عوامی خطیب ہی نہیں بلکہ عظیم مدارس کے مایانات اساتذہ بھی ہیں۔ میں حضرت کو اس شعر کے ساتھ بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ دعوت دینا چاہوں گا کہ باہنر ہے پر اثر ہے قوم کے رہبر ہیں آپ، باہنر ہے پر اثر ہے قوم کے رہبر ہیں آپ، کہکشاں ہے پھول ہیں اور خوشبو عنبر ہیں آپ۔ آئے محفل میں خطابت کا چراغ زو لیے، آئے محفل میں خطابت کا چراغ زو لیے، باعث فخر چمن ہے شم رہشم ہے آپ، اور اہل محفل منتظر ہے آپ کا دیری وقار، آپ کے بند و نصاحی کا انہیں ہے انتظار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر الی آخر الآیہ۔ معزز علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، دینی بھائیوں، گھروں میں بیٹھ کر سننے والی ہماری ماں اور بہنیں، رات کے 1 بجنے والے ہیں اور شاید میرے یہ جانے کا وقت ہو چکا ہے۔ آپ بھی عجیب محسوس کر رہے ہوں گے کہ ابھی تو کرسی پہ بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں جانے کا وقت۔ مجبور ہوں، مدرسے کا ملازم ہوں، رات بھر جگنے کے بعد یقیناً اپنے فرض میں کوتاہی یقیناً ہوگی، اس لیے میرا ماننا تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد شاید میرا بیان ہوگا اور پھر 10-11 بجے رات تک میں واپس چلا جاؤں گا۔ مجھے قطعاً نہیں معلوم تھا کہ باضابطے تابش بھائی کی پوری ٹیم یہاں موجود ہے۔ یہاں آنے کے بعد محسوس ہوا، بہرحال آپ لوگ محظوظ ہوتے رہے اور رات کے 1 بج چکے ہیں۔ اب آپ لوگ یہ بتائیے، رات کے 1 بجے ہیں، آپ کے کتنے بجے ہیں؟ جی سننے کا مزاج ہے؟ ایک مطلب کھڑے ہو جائیے اپنی کرسیوں سے جی، اور کرسیوں کو آگے کر لیجئے، خدا کے واسطے تھوڑا سا نشاط آ جائے، رغبت آ جائے، بیداری آ جائے تو سننے میں مزہ آئے گا جی۔ اور قریب قریب آ کے بیٹھیے، کچھ کام کی باتیں ہم لوگ کر لیں رات کے اس آخری پہر میں، شاید اللہ کو یہی ادا پسند آ جائے اور ہماری بگڑی بن جائے۔ میرے بزرگوں، اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ آپ جس ماحول میں جی رہے ہیں اس ماحول میں آپ کو مستند اور موقر علماء کی خدمات حاصل ہیں جی، اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ ورنہ میں کہا کرتا ہوں کہ ایرے غیرے نتھو خیرے بہت ملتے ہیں آج کل، ڈالڈا والے مولی صاحب بہت نظر آئیں گے جی۔ اپنی کمپنی کی بات کر رہا ہوں، دوسرے کمپنی کی نہیں۔ ڈالڈا والے مولی صاحب بہت ملیں گے، آپ سنیں گے
تو لطیفہ ہنسی بھی آئے گی لیکن تعجب بھی ہوگا، زمینی حقیقت پیش کر رہا ہوں۔ میں چونکہ سماجی کاموں سے، سماج کے لوگوں سے جڑا ہوا ہوں، آئے دن حالات آتے رہتے ہیں۔ بہت سنا ہے آپ لوگوں نے، میاں بیوی راضی تو کیا کرے قاضی۔ آج میں ثابت کر کے دکھاؤں گا، قاضی کے نظروں کے سامنے میاں بیوی راضی ہوئے طلاق دینے کے بعد بھی۔ جی تو میرے بزرگوں، اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے مستند ادارے، مستند انجمن، جی مستند ملت کے وہ رہنما آپ کو دستیاب ہیں کہ آپ کی صحیح رہنمائی، سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ، صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنے والے آج بھی موجود ہیں، پیسوں پر نہیں بکتے۔ جی مودی سرکار کی 2000 کی نوٹ پیچھے سے دے کر کے کوئی مسئلہ نہیں بدل جاتا، ورنہ آج ہیں ہمارے معاشرے میں۔ ایک لڑکا تھا، اس نے طلاق دے دیا۔ حافظ وکیل صاحب کے مدرسے میں گئے، کہا مولوی صاحب ظلم ہوا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا سنکی کی بیماری پکڑ لیا مجھ کو اور میں نے تینوں طلاق دے دیا۔ کہا کمبخت، سنکی کی بیماری، سنک گیا تھا بیچارہ۔ جی کہا اب کیا ہوگا؟ کہا اب کیا ہوگا؟ اب تو مسئلہ صاف ہے، 1 2 3 مسئلہ صاف ہے۔ کہا مولوی صاحب کوئی جگاڑ لگائیے، سوچئے تھوڑا سا۔ کہا کہیں سے کوئی گنجائش نہیں ہے، صحیح عقیدے کا، صحیح فکر کا۔ گھی والا مولوی صاحب تھا، ڈالڈے والا نہیں تھا۔ جی کہا مولوی صاحب 3000 دیں گے، نکاح کسی طرح پڑھوا دیجیے۔ کہا نہیں ہوگا، بھاگ یہاں سے، شیطان بھگا دیا۔ وہ اسی فراق میں تھا کہ کہیں ہم کو ایسا پنڈت، ایسا مولوی مل جائے جو 2000 کے نوٹ میں پھنس جائے۔ پہنچ گیا وہ، میں نام نہیں لوں گا ورنہ آپ سمجھ جائیے۔ وہ پہنچ گیا۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا طلاق دے دیا۔ کہا مسئلہ تو صاف ہے۔ کہا مولوی صاحب یہ 2000 کام چلے گا؟ اچھا معاملہ 2000 کا ہے، چلو آج شام میں بیوی کی فرمائش بھی بہت زیادہ ہے تو وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ کہا مولوی صاحب کوئی تو گنجائش نکالیے۔ اب ڈالنا والے تھے نا۔ کل کا اچھا یہ بتاؤ طلاق دن میں دیا تھا کہ رات میں؟ کہا مولوی صاحب دن میں دیا تھا۔ کہا یاد ہے؟ کہا ہاں یاد ہے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ وہ دن کون سا تھا بیٹا بتاؤ؟ اب دن بھی کوئی یاد رہے، بہت زور ڈالا۔ انہوں نے کہا جمعرات، سنیچر۔ کہا مولوی صاحب اتوار کا دن تھا۔ کہا یاد ہے؟ کہا ہاں وہی دوپہر میں 2 بجے میں نے طلاق دیا تھا۔ ہل جوت کے آیا تھا، بیل نے بہت پریشان کیا اور بیل کا غصہ میں نے بیوی پہ ڈالا۔ کہا اتوار کا دن تھا؟ کہا کہا سوچ لو۔ کہا سوچ لیا۔ کہا سمجھ لو؟ کہا سمجھ لیا۔ کہا جاؤ تمہارا کام بن گیا، نہیں ہوئی طلاق۔ کہا کیوں؟ کہا اتوار کو سب کچھ بند رہا تھا، بازار بھی بند، مارکیٹ بھی بند، عدالت بھی بند، کچہری بھی بند، کورٹ بھی بند، طلاق بھی بند۔ میرے بزرگوں یہ معاشرے کا حال ہے۔ اب آپ کہیے گا کہ آپ کو تو ہنسی آ گئی، لیکن اس ہنسی کے اندر چھپا ہوا ایک غم ہے معاشرے کا، سماج کا۔ رات کے 11 بجے میں اکٹھا سے اپنے محلے، اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ ایک دن پہلے ہمارے محلے کی ایک عورت کا مسئلہ میرے سامنے آیا تھا۔ وہ عورت خود لے کر کے آئی تھی کہ میرے شوہر نے فون پر مجھے 3 طلاق دیا، کل ہو کے اس کا شوہر بھی میرے پاس آتا ہے میرے گھر پہ۔ میں نے کہا اس معاملے کی تحقیق میں دارالقضا میں بیٹھ کے کروں گا، اللہ کے واسطے کل میرے پاس وقت نہیں، پرسوں آپ آئیے۔ میں جب 11 بجے کسی کام سے لوٹ رہا تھا تو میں نے ایک عورت کو دیکھا اپنے محلے کی، وہ آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ ابھی اتنی رات کو کہاں سے آ رہی ہو؟ اس نے جو جواب دیا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا، اس عورت کا نام لے کے، وہ اس کی نند تھی، اس کے بارے میں کہا کہ اس کے شوہر کا بار بار فون آ رہا تھا کہ اس کو لے کے پہنچا دو، اس کو لے کے پہنچا دو۔ میں نے فتویٰ لے لیا کوئی طلاق نہیں ہوئی ہے، اسی کو پہنچانے گئی تھی۔ رات کے 11 بجے سماج سے چھپ کے، معاشرے سے چھپ کے، مولانا سے چھپ کے، بغل میں قاضی کا گھر تھا اس سے چھپ کے، اور وہ عورت اپنے شوہر کے پاس چلی جاتی ہے جس عورت نے ایک دن پہلے دعویٰ کیا تھا کہ میرے شوہر نے 3 طلاق دیا۔ ابھی بقرعید کے موقع سے ایک عورت اکٹھا کی طوفان پور میں، اس کا میکے میرے گھر کے بغل میں، وہ آتی ہے
اس کے معاملے کی تحقیق میں نے کیا تھا، گھر جا کر کے اس کے شوہر سے میں نے پوچھا تھا، بالکل صاف معاملہ تھا۔ اور وہ جب آئی تو عورتوں کو تعجب ہوا، میرے پڑوسن کی عورت کو، اس نے پوچھا منی نام تھا غالب، کہا تو یہاں، تجھے تو عدت میں رہنی چاہیے۔ تو وہ فتویٰ دینے لگی، کہتی ہے یہ چچی معلوم نہیں ہے، کہا تو امام 4 طرح کا نہ ہوتا ہے، امام 4 طرح کا، اریلی، بریلی، کریلی، دیوبندی، سب امام ہے۔ اس کو پتا نہیں کہ بریلوی، دیوبندی یہ مکتب فکر کا نام ہے۔ وہ اس ضم میں بولتی چلی گئی کہ دیوبندی فلاں ڈھکا، یہ سب امامے کا نام بتا دیا۔ میرے پاس یہ خبر آئی، میں نے کہا نعوذ باللہ پڑھیے۔ میرے بزرگوں، وہ نہ جانے کہاں سے فتویٰ لے کے آ گیا کہ اس کی بیوی اس کے لیے حلال ہے، اور انہوں نے نکاح پڑھوا لیا ڈائریکٹ میں۔ مجھے یہ کہہ لینے دیجئے یہاں سے، یہ ایک واقعہ ہے کسی گھر کا پورے سماج کے اندر، ایک واقعہ ہے۔ آج سڑکوں پہ دوڑتا ہوا کوئی نوجوان، گالی دیتا ہوا کوئی نوجوان، کوئی 8 سال کا، 5 سال کا، 10 سال کا کوئی بچہ، مجال ہے کسی چچا کو کہ کہہ دے فلانما کا بیٹا کیا تم برائی کرتے ہو؟ کان میں وہ ایئر فون ٹھوسے ہوا ہے، سائیکل چلا رہا ہے، پیچھے سے آپ ہارن دیجئے نہیں سنے گا۔ یہ بے راہ روی کیوں آ رہی ہے سماج میں؟ یہی چچا بولا کرتے ہیں، آپ ہی بولا کرتے ہیں کہ ایک دور وہ تھا کہ جب کوئی استاد اپنے شاگرد کو مارتا بلکہ باپ جا کے کہتے تھے کہ مولوی صاحب گوشت آپ کی ہے اور ہڈی میری ہے۔ اور آج یہ حالت ہے کہ آج صبح میں میرے مدرسے میں واقع ہے ایک حفظ درجے کا لڑکا، بسہا کا رہنے والا، استاد نے صرف یہ کہا تھا کہ بیٹا تم بال کٹا لو، اس نے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کیا کہ نہیں کٹو گے۔ اور پھر اس کے بعد جو بحث بازی اور بدتمیزی کی اس نے، آج صبح اس کے گارجین آئے تھے، اور پھر بھی اس لڑکے نے اپنی ہار اور غلطی نہیں مانی، انہوں نے کہا کہ نہیں میں نہیں پڑھوں گا۔ ایک دور وہ تھا، چچا جانتے ہیں، کہ جب جا کے کہتے تھے، ہم کو خوب اچھی طرح یاد ہے، میرے والد محترم مرحوم جب پڑھاتے تھے اور حافظ داؤد صاحب رحمت اللہ علیہ پڑھاتے تھے تو ہم کو کہتے تھے حافظ صاحب گوشت آپ کے لیے ہڈی میری۔ یہ چینجنگ معاشرے میں کیوں آ رہی ہے؟ کبھی غور کیا؟ سماج میں یہ تبدیلی کیوں آ رہی ہے؟ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہے جو متعدی ہوتی، یعنی پھیلنے والی، جس کی بو اور بدبو سے پورا معاشرہ بدبودار ہو جاتا ہے۔ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو اچھوت ہوتی ہیں، کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو لا علاج ہوتی ہیں، کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو ناسور بن جاتا ہے سماج کا۔ میرے بزرگوں، یہ طلاق کا واقعہ اور معاشرے کے اندر یہ گڑبڑی یقیناً کسی ایک فرد کے ساتھ خاص ہو سکتا ہے، کسی ایک عبد الغفور نامی چچا کے گھر میں ہو سکتا ہے، کسی ابو بکر جیسے جوان کے گھر میں ہو سکتا ہے، اور ہماری عقل اور ہمارا شعور یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ اس کا معاملہ ہے وہ جانے، یہ اس کا معاملہ ہے وہ جانے، لیکن اس کے بھیانک نتیجے کے طرف ہمارا ذہن و فکر کبھی نہیں جاتا کہ 200 سال کے بعد وہ مطلقہ عورت جو آج طلاق دینے کے بعد، حرام ہونے کے بعد، بغیر کسی شرعی حدود کی پرواہ کیے ہوئے اپنے شوہر کے لیے حلال ہو گئی ہے، 200 سال کے بعد وہی عورت ایک فرد نہیں رہ جائے گی بلکہ ایک انجمن بن جائے گی، ایک خاندان بن جائے گا، ایک گاؤں بن جائے گا، اور ایک پورا قبیلہ اور پورا سماج اس عورت کے ذریعے سے بن جائے گا۔ نہیں بنے گا؟ ارے عورت ہی نا نسل کے بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ ایک آدم اور ایک حوا سے پوری دنیا پھیل گئی، ایک آدم اور ایک حوا سے پوری دنیا پھیل گئی۔ ہر کوئی اپنے مورث اعلیٰ کی طرف نظر کرے، 200 سال 300 سال پیچھے جائے۔ اس محلے کا نام اگر مرزا پور ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ 400 سال پہلے بمشکل 2-4 خاندان ہوں گے جس سے یہ سارا محلہ بسا ہے۔ باپ دادا پردادا لکڑ دادا چکر دادا تک جائیے، دادا سے اوپر پردادا سے اوپر کسی کو یاد نہیں رہتا۔ یاد رہتا کسی کو؟ نہیں یاد رہتا۔ لیکن جائیے تھوڑا سا اوپر، رحمان بخش تو علی بخش تو جمن میاں تو جمراتی حضرات، آگے کا نام ایسے ہی ملے گا آپ کو، ایسے ہی ملے گا۔ تو میرے بزرگوں، یہ سماج میں آج
ابھی ایک مولانا صاحب چلے گئے مکتب فکر، بریلوی مکتب فکر کے، اور وہ بھی اس غم کا اظہار کر کے گئے ہیں کہ تعزیہ داری گناہ ہے، بول کے گئے تعزیہ داری گناہ ہے، ڈھول تاشے پیٹنا گناہ ہے اور حرام ہے۔ تمام مکتب فکر کے اکابرین نے اس کو گناہ کہا ہے، یہ جرم ہے، لیکن مجال ہے کسی ہے مجال؟ آپ کے روڈ پہ آ کے ناچے گا، تھرکے گا، ڈھول بجائے گا، 12 بجے رات کی نیند کو حرام کرے گا، لیکن ہمیں یہ صلاحیت نہیں ہے، یہ قوت نہیں ہے کہ ہم کسی کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتے۔ زمانہ گیا، حالات گئے، اب بدسلوکی کرے گا، بدتمیزی کرے گا۔ کیوں کر رہا ہے؟ اس کی خمیر میں بدتمیزی کہیں نہ کہیں سے داخل ہوئی، اس کے خمیر میں نافرمانی کہیں نہ کہیں سے داخل ہو رہی ہے۔ میں الزام نہیں لگاتا سب کے اوپر، الحمدللہ آپ کی آبادی پاک ہے گناہوں سے، بہت ممکن ہے، لیکن یہ بہت ممکن یہ بات بھی ہے کہ اسی سماج کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی ایسی بیماری پنپ رہی ہے جس بیماری کا نتیجہ آنے والے 10 20 50 سالوں کے بعد بہت ہی بھیانک نظر آئے۔ میرے بزرگوں، ایسے حالات میں مقتدر مستند ادارے اور مستند علماء کی خدمات، ان کی تقاریر اور ان سے رجوع، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ نسبتوں سے چیزیں عظیم ہو جایا کرتی ہے، تابش بھائی سنیے گا، نسبتوں سے چیزیں عظیم ہو جایا کرتی ہے۔ ایک چھوٹی سی بے قیمت چیز جس کی کوئی قیمت نہ ہو، لیکن اگر اس کی نسبت عالی ہے، اس کا کنیکشن اگر بہت لمبا چوڑا ہے، یقیناً وہ چیز اہم ہو جاتی ہے۔ ایک جمن میاں کا بیٹا جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے گاؤں میں، سماج میں، لیکن وارڈ ممبر میں پاس ہو گیا، وارڈ ممبر میں جیت گیا۔ سب کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ اب اس کا کنیکشن مکھیا سے ہو چکا ہے، اس کا تعلق بلاک سے ہو چکا ہے، اس کا تعلق گرچہ وہ جمن میاں کا بیٹا تھا، لیکن آج جب رزلٹ آیا ہے، آج کے بعد اس کی حیثیت بدل گئی۔ کیوں بدل گئی؟ کنیکشن کہیں اور مل گیا، تعلق کہیں اور قائم ہو گیا ہے۔ یہ پنکھا ہے میرے بزرگوں، سیلنگ فین، ہم 10,000 کی سیلنگ فین لگا لیں، لیکن اگر اس کا کنیکشن پاور ہاؤس سے نہ ہو، یہ بیکار ہے۔ لیکن ایک ٹوٹا پھوٹا سا پنکھا، چھوٹا سا، جو صرف چلتا ہو، نہ دیکھنے کے لائق، کالا کلوٹا ہو، لیکن اس کا کنیکشن اگر جڑا ہوا ہے، خدا پاک کی قسم اس 2000 کے کولر سے بہتر ہے جس کا کنیکشن کٹا ہوا ہے۔ سمجھ لیجئے، یہاں سے میں کہا کرتا ہوں عام طور پر، نسبتوں سے چیزیں عظیم ہو جایا کرتی ہے۔ دنیا میں بے شمار مرغوبات چیزیں ملتی ہے، کھانے کی چیزیں، پینے کی چیزیں، پہننے کی چیزیں، اوڑھنے کی چیزیں، برتنے کی چیزیں، یہ ساری چیزیں دستیاب ہے، اور ایک سے ایک اعلیٰ دماغ اور اعلیٰ قیمت کی چیزوں کو انسان استعمال کرتا ہے۔ لیکن مجھے کہہ لینے دیجئے، اور اگر آپ کے دل پر یہ بات لگ جائے تو سبحان اللہ کہیے گا کہ وہ دسترخوان جس پر ہزاروں روپیوں کے مرغوبات چیزیں موجود ہو اور لوگ کھاتے ہوں، عیش و آرام کی زندگی گزارتے ہوں اور لذیذ لذیذ غذائیں کھا رہے ہو، کاجو کشمش منقع اور نہ جانے کیا کیا قیمتی چیزیں موجود ہو، لیکن اسی دسترخوان کے کسی کونے پر مدینہ کا ہوا، مدینے کے ہوا سے چھوتا ہوا ایک کھجور کی گٹھلی اگر رکھی ہو، خدا پاک کی قسم ایک ادنا مسلمان، ادنا درجے کا مسلمان سب سے پہلے ہاتھ بڑھا کے اس کھجور کی گٹھلی کو ہاتھ میں لے گا اور سکے ہوئے کھجور کو اپنے خشک گلے کے اندر پانی کے ذریعے سے ترک کر کے اندر لے جائے گا۔ کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ اس کھجور کا کنیکشن مدینے سے ہے، اس کھجور کا تعلق مدینے سے۔ اس کھجور کی قیمت کس چیز نے بڑھا دیا؟ تعلق نے، کنیکشن نے، رابطے نے۔ یہی سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہر مسلمان مومن بندہ، ہر مسلمان مومن بندہ یقیناً اس کا کنیکشن، اس کا تعلق خدا سے اور رسول اللہ سے، خدا سے اور رسول اللہ سے ہے۔ ہم ادنا درجے کے ہوں، ہمیں کوئی عزت دیتا ہو یا نہ دیتا ہو، ہم مومن ہیں اور کلمہ ہمارے سینے میں بسا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سماج میں کوئی کرسی دیتا ہو یا نہ دیتا ہو،
गुड्डू भाई अपने अकीके में हमको बुलाया हो या ना बुलाया हो, लेकिन अगर दिल में ईमान है, खुदाए पाक की कसम उसका ताल्लुक कहीं और से है, वो खुदा की नजर में बहुत अजीम है और बहुत अजमत वाला। जिसका ताल्लुक कहीं से है वो बहुत बड़ा आदमी, बहुत कीमती आदमी। इसीलिए हमारे दावत और तबलीग के भाई कहा करते हैं, जर्रा बराबर ईमान बचा के ले जाओगे तो इस दुनिया से 10 गुनी बड़ी जन्नत मिली। करते ना, सुनते हम लोग, क्या है वो? उसी कनेक्शन और ताल्लुक का नतीजा, उसी कनेक्शन और ताल्लुक का नतीजा है। इसलिए मैं बराबर कहा करता हूं कि हे मुसलमानों, हे लोगों, अपने ईमान वाले होने पर और ईमान की बुनियाद पर जो जिंदगी मिली है, उस जिंदगी पर अल्लाह का शुक्र भी अदा कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, बिन मांगे आपने वो ताल्लुक दे दिया, वो कनेक्शन दे दिया, वो राब्ता दे दिया, जो राब्ता यकीनन दुनिया में तमाम चीजों से अजीम बना दे। अल्लाह ताला हमारे ईमान को कबूल फरमाए। आज यहाँ की बैठक, यहाँ की मजलिस यकीनन उसी ईमानी जज्बे से है और ईमानी ताकत की बुनियाद पर है। ईमान है, जर्रा बराबर भी ईमान है, तो वो ये सोच के आया है कि नाते नबी गुनगुनाएगा कोई, हम झूम जाएंगे, कोई अल्लाह का कुरान सुनाएगा, हमारे दिल के अंदर नूर बरस जाएंगे, रहमतों की बारिश हो जाएगी। और किसी को ये पता नहीं है कि कब किसकी दुनिया बदल जाए, किसी को पता नहीं, किसी को पता नहीं। एक आदमी जुआ खेलता हो, रोजाना खेलता हो। मैं कल एक मस्जिद की ढलाई के सिलसिले में गया था, भोगटिया के करीब में बसवारी एक जगह है, वहां मस्जिद की ढलाई के सिलसिले में, वहां मैंने कहा, अल्लाह ने कहलवाया, मैंने कहा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये सोच रहे होंगे, जो ये सोच रहे होंगे कि अल्लाह मैं आज चंदा ही दे के क्या करूंगा, मैं आज चंदा ही देके क्या करूंगा, ना तो मेरी जिंदगी में नमाज है, न रोजा है, न हज है, न ज़कात है, न सदका तो खैरात है। आज मस्जिद के नाम पर 10-20 रुपए, 50-100 रुपए चंदे ही देके क्या करूंगा। दिल के अंदर ये बात आ रही होगी, समझाने वाले समझा रहे होंगे, लेकिन मैंने वहां पर कहा था कि ऐ मेरे दोस्तों, आप इस भूल-भुलैये में मत रहो और इस मकरो फरेब के शिकार मत हो जाओ। ये भी शैतानी वसवसा है ईमान वालों के लिए कि अगर बड़ी चीजों से काटा तो छोटी छोटी चीजों से भी काट देगा। तुम्हें पता नहीं है कि अगर तुमने दिल से और सिद्क दिल से 10 रुपया दिया है तो यकीनन ये 10 रुपया तुम्हारी पूरी जिंदगी की नमाजों पर भी भारी हो सकता है। उस मौके से मैंने एक वाकया भी सुनाया और जो मैं बराबर सुनाया करता, मुझे कोई शर्म नहीं महसूस होती कि मैं बराबर उस वाकये को सुनाऊं, क्योंकि मुझे बड़ा मजा आता है अल्लाह के रहमो करम पर। और जब उसको मैं सुनाता हूं तो मैं खुद आसी गुनहगार बंदा, मुझे उम्मीद बन जाती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी एक रात को कबूल कर ले और मैं कह सकूं अल्लाह से, या अल्लाह मैं आपके लिए, आपकी खातिर यकीनन रात को जगा और अपने भाइयों को, अपने ईमान वालों को अल्लाह रसूल की बातें सुनाया। अगर उसमें से किसी बंदे को आपने कबूल कर लिया है तो आप मुझे भी कबूल फरमा लीजिए। बड़े मुहद्दिस का वाकया है, गालिबन इससे पहले भी सुनाया हो, यहां आते आते 6-7 मरतबा आ चुका हूं जनाब, मैं पुराना हो चुका हूं। लेकिन मुझे एक बात याद आती है, चचा लोग बोलते रहते हैं, चाची लोग, क्या पुराना ही चावल पंथ होता है। सुने कि नहीं सुने? नहीं समझे? तफसीर कर दें। जिसका ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन में खाना पीना बंद, अब कब खाएगा? 2 दिन 1 दिन के बाद खाना दिया जाता है, उसको पंथ बोलते हैं, पहले खुराक। और आमतौर पर नए चावल का नहीं बनता, 3-4 साल पुराना, 2 साल का पुराना जो चावल होता है, उसी चावल की खिचड़ी बना करके उस बीमार आदमी को दिया जाता है। उसको कहते हैं पुराना चावल ही पंथ बनता है। घरचे हम कई मरतबा आ चुके हैं, लेकिन आज आने के बाद पता चला कि हम ही आज जो है कुर्बानी का बकरा बने हुए, कोई नहीं है, पूरा मैदान साफ है, पूरा मैदान साफ है। हाफिज वकील साहब ने मुझसे कहा आखिरी वक्त में एक और किसी को लेके आइए, तब तक मुझे पता नहीं था कि मैदान साफ रहेगा। यहाँ आने के बाद पता चला कि और भी मुकर्रिरीन की तादाद थी, लेकिन किसी उज्र की वजह से वो नहीं आ सके। तब मुझे एहसास हुआ कि चलो पुराना चावल ही पंथ होगा, रात के 2 बजे 1 बजे मुझे ही खींचना है इंशाल्लाह। तो बहरहाल मेरे बुजुर्गों दोस्तों,
میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کی نسبت، آپ کا تعلق علماء سے، آپ کا تعلق ایمان سے، آپ کا تعلق خدا سے، آپ کا تعلق رسول اللہ سے، یہ اس بات کی دلیل ہے رات کے 1 بجے میں آپ یہاں بیٹھے ہیں، یقیناً اس کے علاوہ کوئی نیت کسی کی نہیں ہو سکتی ہے۔ ہاں بہت ممکن ہے اس سے پہلے تابش بھائی جب کھڑے تھے دینے لینے کی نیت رہی ہوگی، لیکن یہاں تو کوئی مسئلہ ہے نہیں دینے لینے والا، کوئی مسئلہ ہے یہاں پر نہیں ہے کوئی مسئلہ، اس لیے اب تو اب کوئی نیت ہی نہیں ہے بجز اس بات کے کہ اللہ میرے بیٹھنے کو قبول کر لے اور مجھے قبول کر لے اور میری ہدایت کا سامان پیدا کر۔ یہاں مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے دل میں بھی صرف اور صرف یہی نیت رہ گئی ہے کہ میری آج کی رات اللہ قبول کر لے اور میری ہدایت کا سامان پیدا فرما۔ ایک ویشیا عورت، ویشیا عورت، بازاری عورت، گناہ کرنے والی عورت، بظاہر لوگوں کو محسوس نہیں ہوتا تھا کہ یہ بھی توبہ کرے گی اور اس کی بھی توبہ قبول ہو جائے گی۔ اللہ والے کو پتا چلا، گئے ٹکٹ خریدا، اندر گئے، دروازہ بند کروایا، کہا بیٹی آج سے پہلے تیرے پاس جتنے بھی جوان آتے تھے پوری رات تیرے ساتھ کھیلتے تھے اور تیرا ٹکٹ لیے رہتے تھے، تو اس کی ملکیت سمجھی جاتی تھی۔ کہا جی میں تو اسی لیے پیدا کی گئی ہوں، جب سے بڑی ہوئی ہوں تب سے یہی کھیل کھیلتی ہوں۔ کہا آج میں تیرا خریدار ہوں اور میں آیا ہوں اور میرے حکم کے مطابق تجھے پوری رات گزارنی ہے۔ کہا جیسا حکم ہوگا مولا، جیسا حکم ہوگا آقا میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کہا بیٹا میرا حکم ہے، میرا حکم ہے کہ تو نہا لے۔ وہ نہا لیتی ہے، اچھے کپڑے پہن لے، وہ اچھے کپڑے بھی پہن لیتی ہے۔ کہا بیٹا اب تو مصلی پہ کھڑی ہو جا۔ اب مصلی پہ کھڑی ہو جاتی ہے، آسمان تھرا رہا، فرشتے حیران ہیں کہ سالوں سال سے گناہوں کے دلدل میں پھنسی ہوئی، آج 1 منٹ میں ان کی زندگی کا فیصلہ ہونے والا۔ ایک فکر جاگی، ایک فکر جاگی اللہ والوں کی، ایک فکر جاگی اور اس فکر نے اس بندی کو مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ ادھر وہ مصلی پہ کھڑی ہوتی ہے، ادھر وہ اللہ والا اللہ کے حضور اپنے ہاتھ کو کھڑا کرتا اور کہتا یا اللہ جتنا میرے بس میں تھا میں نے کر دیا ہے، اب اس کے آگے کا معاملہ تیرے بس میں ہے، دل تیرے قبضے میں ہے یا اللہ آپ اس کے دل کو پھیر دیجئے۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے کتاب میں وہ ویشیا بازاری عورت اپنے وقت کی ولیہ بن گئی، ولیہ بن گئی۔ تو کوئی ایک رات، کچھ لوگ کہا کرتے ہیں جلسہ فضول ہے، پیسے فضول خرچی ہوتے ہیں، اس کے منہ پر یہ تماچا ہے، اس کے منہ پر یہ تماچا ہے جو یہ کہتے ہیں فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ خدائی اعلان بالکل بغیر کسی قید کے ہے، فائدہ پہنچے یا نہ پہنچے، فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ آپ نصیحت کیجئے، آپ تذکیر کیجئے، آپ لوگوں کو بتائیے، بلا شبہ نصیحت مومنین کو فائدہ پہنچے گا۔ کوئی قید نہیں ہے کہ مومن نماز پڑھنے والا ہو یا نہ ہو، مومن توبہ کرے یا نہ کرے، مومن گناہوں سے رکے یا نہ کرے، نفس سے نصیحت کرنا، نفس سے گفتگو کرنا، نفس سے تقریر کرنا فائدے سے خالی نہیں ہے اور نفس سے تقریر سننا بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ یہ آیت ان لوگوں کے لیے تماچا ہے جو یہ کہا کرتے ہیں اپنے ذوق میں انہیں کہا کرتا ہوں آپ توبہ کریں، آپ توبہ کریں۔ آپ کا یہ کہنا غلط ہے، قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے۔ قرآن نے صاف اعلان کیا ہے کہ آپ نصیحت کریں، فائدہ دینا نہ دینا خدا کا کام ہے، ہدایت دینا نہ دینا خدا کا کام ہے۔ کتنی راتیں ایسی گزر گئی جس کو ہم بھول چکے ہیں، لیکن خدا نہیں بھولتا، خدا کا رجسٹر موجود ہے، فرشتے نہیں بھولتے۔ ہمیں کیا پتا جب ہماری گاڑی پھنس جائے گی اللہ کسی رات کو اٹھائے گا، اللہ کسی زمین کو اٹھائے گا اور اللہ کسی آسمان کو اٹھائے گا اور کہے گا گواہی دے اس بندے کے بارے میں، اس بندے نے بھی اگر کوئی نیک کام کیا ہے۔ زمین کہے گی، درخت کہیں گے، در و دیوار کہیں گے یا اللہ ایک رات وہ بھی آئی تھی جب لوگ جمع تھے میں بھی سن رہی تھی۔ درخت کہے گا میں بھی سن رہا تھا، اللہ گویائی دے گا اور اللہ ہمارے اور آپ کے لیے ان تمام چیزوں کو گواہ بنا کر ہمارا بیڑا پار لگائے۔ میں کہا کرتا ہوں اللہ کو ہم سے اور آپ سے بہت پیار ہے، بہت محبت ہے۔ اللہ نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، دنیا کی ساری چیزیں، ساری مخلوقات اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے بنوایا۔ کبھی غور کیا اس پر؟ غور کیجئے، غور کیجئے۔ زمین بنی،
उलमा मौजूद है, पूछ लीजिए। फरिश्तों को हुक्म दिया, ए फरिश्तों जमीन फैलाओ, आसमान फैलाओ, चांद बनाओ, सितारे बनाओ, सैयारे बनाओ, पहाड़ बनाओ, दरिया बहाओ, फला करो, ऐसे चरिंद बनाओ, परिंद बनाओ, जानवर बनाओ, वगैरह वगैरह सारी चीजों की पैदाइश और खिलकत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों के जरिए से कराई। किसके जरिए से? बोलिए ना भाई, फरिश्तों के जरिए। और आपको और हमको पता है आदम का पुतला जन्नत में तैयार किया गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हाथों से पुतला बनाया, अपने हाथों से पुतला बनाया। मिट्टी फरिश्तों के जरिए से जरूर मंगवाई, लेकिन पुतला अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया। और कायदा है दुनिया का, जो इंजीनियर अपने हाथों से पहला सामान बनाता है, खुदाए पाक की कसम उसकी बड़ी कीमत, बड़ी अजमत, बड़ा प्यार और बड़ी मोहब्बत होती है। मैं अपने माँ बहनों से पूछना चाहता हूँ, वो कोठी और वो चूल्हा जो अपने हाथों से मिट्टी से बनाती है हमारी माँ बहनें, क्या मजाल है कि कोई छोटा बच्चा भी उसको टांग लगा के तोड़ दे? एक आहें निकल जाती है, चीख निकल जाती है माँ बहनों की, उससे बड़ी कीमती कीमती चीजें टूट जाती, फूट जाती। कभी गुस्सा नहीं करती, लेकिन एक चूल्हा टूट जाए, एक कोठी टूट जाए, एक फला चीज टूट जाए, चीखें निकल जाती। पता ये चला अपने से बनाए हुए चीजों में अगर कोई गड़बड़ी आती है और बर्बादी आती है और बर्बाद होता है, तो बनाने वाले को रहम आ जाता है, उसका दिल फट जाता है। खुदाए पाक की कसम, हम और आप अल्लाह के अपने हाथों से बनाए हुए हैं। हम अगर बर्बाद होते, हम अगर किसी गैर रास्ते पे चलते, हम अगर बेराह रवी के शिकार होते, हम अगर गुनाहों के रास्ते पे चलते, अल्लाह को तरस आ जाता, अल्लाह को रहम आ जाता। अल्लाह कभी एक रात दे देते, कभी एक मौलवी की सोबत दे देते, कभी एक बुजुर्ग दीन की सोबत दे देते, कभी खानका का रास्ता बता देते, कभी मस्जिद का रास्ता बता देते, चाहे जुमाही की दिन क्यों ना हो, चाहे जमात वालों के जरिए से क्यों ना हो, ताकि कोई ना कोई रात, कोई ना कोई मुलाकात, कोई ना कोई बात, कोई ना कोई तकरीर बख्शिश का बहाना बन जाए और फरिश्तों को ये कहने का मौका ना मिले, या अल्लाह आपने बगैर किसी बहाने की जन्नत दे दी। अल्लाह कोई बहाना ढूंढता है, अल्लाह बहाना ढूंढता है। हर बंदे से अल्लाह को प्यार है, हर बंदे से अल्लाह को प्यार है। कैसे नहीं प्यार? हदीस शरीफ में पूछ लीजिए, एक बंदा था, अल्लाह को कौन सी अदा पसंद आएगी ये कौन जानता है? कौन जानता है? काजी साहब, मौलवी साहब, कि नमाज नहीं पढ़ेगा तो जहन्नम में चले जाए। खबरदार, कौन होता कहने वाला? ठीक है, नमाज फराइज़ दीन में से है, इसके बगैर चारे कार नहीं है, लेकिन किसी को ये इख्तियार नहीं है कि कोई ये कह दे। अल्लाह को इख्तियार है, अल्लाह का हाथ कोई पकड़ने वाला है नहीं। एक साहब थे, जब इंतकाल का वक्त आया, जिंदगी में कोई नमाज नहीं, कोई रोजा नहीं, कोई खैरात नहीं, कोई अमले खैर नहीं, लेकिन अचानक मौत के वक्त में अल्लाह का डर और खौफ महसूस हुआ। हदीस शरीफ में, सारी किताबों में मौजूद है, हदीस की बड़ी बड़ी किताबों में डर और खौफ महसूस हुआ। उसने अपने बेटों से कहा कि बेटा, जब मैं मर जाऊं तो मुझे कब्र खोद के मत दफनाना। कहा क्यों? कहा बस यूं ही, मैं जब मर जाऊं तो मुझे आग में जला देना और मेरी रात को समंदर में बहा देना, ताकि ना रहे बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना मेरा जिस्म रहेगा, ना अल्लाह के यहाँ खड़ा होगा। उनकी अपनी अपनी सोच थी, अपनी सोच थी, इंसानी सोच, कि जब मेरी रात को, मेरे जिस्म की रात को समंदर में बहा दिया जाएगा तो फिर अल्लाह कैसे मुझे खड़ा करेगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अल्लाह तो टूटी हुई हड्डियों के जोड़ने वाले हैं। अल्लाह तो पहली मर्तबे में बगैर किसी नमूने के पैदा करने पर कादिर है, तो दूसरी मर्तबा क्यों कर कादिर नहीं होगा। चुनांचे बेटों ने ऐसा ही किया, अल्लाह को मंजूर था। अल्लाह ने जब जिस्म अता किया और खड़ा किया और पूछा कि ऐ मेरे बंदे, बता तूने ऐसा हुक्म क्यों दिया था, तूने ऐसा हुक्म क्यों दिया था। वो बंदा कहता है, या अल्लाह तेरे डर और तेरे खौफ से दिया था, तेरे डर और तेरे खौफ से दिया था। अल्लाह को सिर्फ ये बोली अल्लाह को पसंद आ गई। का सही कह रहा, मेरे डर से, मेरे खौफ से तूने ऐसा हुक्म दिया था। कहा अल्लाह, मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, कोई एक अमल नहीं था या अल्लाह मेरी जिंदगी में। तो मैंने सोचा किस मुंह से आपके सामने खड़ा हूं, इसलिए मैंने बेटों को हुक्म दिया कि मेरी राख बना के समंदर में फेंक दो, ताकि न रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी। मैं खुदा के दरबार में खड़ा होके हिसाब किताब के मरहले में नहीं जाऊंगा। अल्लाह को यह अदा पसंद आई और अल्लाह ने देखा ये बंदा मुझसे डरने वाला,
ये बंदा मुझसे डरता है। अल्लाह ने कहा तेरी याद मुझे इतनी पसंद आई है, जाओ तू जन्नत में चल। मेरे बुजुर्गों, इसलिए मैं कहा करता हूं, कितनी रातें हमारी ऐसी गुजर गई हैं जो हमें याद नहीं है। जलसे में, किस मिलाद में, किस मौलवी साहब की तकरीर में, किस जमात वालों की गश्त में, किस मस्जिद में, किस मदरसे में, कहां कहां हम बैठे हैं। अल्लाह के दरबार में जब रजिस्टर खुलेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे तमाम नेक अमाल को सामने। अल्लाह के यहाँ नाइंसाफी नहीं है। ये दुनिया का मुखिया थोड़े ना है कि दिन में ऐलान किया सलमा खातून का बिरदा पेंसिल आ गया, रातें भर में बदल गया, रातें भर में बदल गया। कहाँ मिला वो मुखिया जी? है वो वाला सलमा नहीं था, ये हमारे पड़ोस में जो उसका है जी। अल्लाह के यहाँ सही इंसाफ अल्लाह के यहाँ मिलेगा। यहाँ कोई पंचायत में पंच लोग जो